اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے ہم تھے، حافظ مقصود صاحب تھے، جمیل بھائی تھے، ہم لوگ جو ہے وہ ایک سال ایسا ہوا کہ ایک بچڑا ہم لوگ کو اجتماعی قربانی میں گھٹ گیا، تو ہم لوگ قربانی کے لیے جانور ڈھونڈنے کے لیے نکلے، بھائی کرنا تو ہے، صبح تیسرا دن ہے اور ایک جانور گھٹ گیا ہے، اب ڈھونڈ رہے تو اتنی رقم میں ملتا ہی نہیں تیسرے دن جانور، تو ایک بڑا سا جانور کھڑا تھا، ایک صاحب ہم کو بلائے، بولے مولانا ادھر آؤ یہ لے لو، نے کہا بھئی یہ تو جتنا ہم نے لوگوں سے جمع کیا ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے تو نہیں ڈالیں گے نا، تو ہم کو کل کرنا ہے، بولے ارے اس کو لے جاؤ لے جاؤ، میں ہمارے بجٹ میں ہی نہیں ہے کیسے لے جائیں گے، بولے مولانا لے جاؤ یہ بہت اونچا تڑنگا، اس پہ 14 لوگ کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگ اتنی زور سے نہیں ہنسیں، مسجد کا احترام کریں، تعظیم کریں، مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے زور سے۔ تو یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ یعنی کہ بہت اونچا تڑنگا جانور اگر ہو، اونٹ بھی ہو تو 7 ہی سال کا ہونا چاہیے، اونٹ ہو تو 7 ہی لوگوں کی قربانی ہو سکے گی، 8ویں کی نہیں ہو سکے گی۔ ایسے نہیں کہ جانور بہت تندرست ہو تو آپ 8 کی کر لیں، 9 کی کر لیں، یہ جہالت ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ بکرے پر، بکری پر، مینڈے پر ایک کی، ایک پر ایک، اور بیل، گائے، بھینس اس پر جو ہے وہ 7 کی، اونٹ پر بھی 7 کی، تو اس کا آپ خیال کریں۔ تو اب بچڑا لے کر کے آئے اور گھر میں بھائی ہے جو صاحب نصاب ہے، تو کیا کرتے ہیں جب قربانی ہوتی ہے تو فٹافٹ لوگوں وہ ذبح کرنے والے کے ہاتھ میں نام لکھ کر دے دیتے ہیں، کبھی وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے اگر صاحب نصاب بھائی یا بالغ اولاد یا بیوی ہم نے اگر ان کی طرف سے قربانی کی تو ان سے اجازت لینا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان کی اجازت کے بغیر قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی، اس کا آپ خیال فرمائیں۔ تو اگر آپ عذرائے ہمدردی لے آتے ہیں جانور تو ان لوگوں کو اس بات پر اطلاع کر دیں، اجازت لینے کا مطلب اطلاع کر دیں کہ ہم تمہارے نام سے قربانی کریں گے، اور عام طور پہ وہ ان کی خاموشی ان کی اجازت سمجھی جائے گی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موبائل لوگ استعمال کرتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں، 8-8 10-10 ہزار روپے کا موبائل لیتے ہیں۔ اب موبائل بھی ہے، سی ڈی پلیئر بھی ہے، ٹی وی بھی ہے۔ اب یہ جو ٹی وی ہے اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ اس ٹی وی نے جو ہے وہ ہنگامہ مچا رکھا ہے پوری دنیا میں۔ بہرحال ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں جو موقف حضور تاج الشریعہ کا ہے وہی موقف ہمارا بھی ہے، الحمدللہ اسی مسلک پر، اسی موقف پر ہے، مگر چونکہ مسئلہ شرعی ہے، محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے یہ مسئلہ بتایا، سی ڈی پلیئر، ٹی وی، بائک، موبائل، اگر ان سب کو جمع کر کے اور آپ رقم جوڑیں اور 15,000 یا اس سے اوپر جاتی ہے تو بھی آپ پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنی ہوگی آپ کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتی۔ حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اس کے، بہت آسان زبان میں فقہا کے اور درس و تدریس جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے حاجت اصلیہ کی تعریف، اس کا لب لباب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، دوبھر ہو جائے، اسے حاجت اصلیہ کہتے ہیں۔ تو اب موبائل کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، موبائل حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، بائک حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، فریج حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، سی ڈی پلیئر حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ٹی وی حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو جوڑ کر اگر نصاب سے اوپر جاتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، جو اس کا مالک ہوگا اس کے نام سے اس کو قربانی دینی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مشکل یہ آ گئی ہے کہ ہم 15-20 ہزار روپے کے مالک ہوئے تو بچڑا تو 10,000 سے کم کا صحیح سے نہیں ملتا۔ بچڑا اچھا لینا ہو تو کم سے کم 7-8 ہزار کا تو ملے گا، 20,000 ہے۔ اب اس میں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں ٹی وی ہے، سی ڈی پلیئر ہے، زیورات ہے، یہ ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، تب بچڑا لائیں کیسے لائیں؟ تو آپ گھبرائیں نہیں، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک آدمی جو سب کا مالک ہے تو اس کی قربانی اگر وہ کر دے تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ حصہ لے لے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سنی دعوت اسلامی میں آ کر کے حصہ لے لیں، میں یہ اعلان کرنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں اور دو ٹوک جو کہنا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 7 لوگ جمع ہو کر
7 लोग जमा होकर एक बछड़ा खरीद लें और जो आए वो जो बराबर बराबर पैसे अपने हिस्से पर बांट लें। फिर उसको जो ज़िबा करें तो उसका गोश्त, उसकी हड्डियां, उसका जो अलाद आती है यानी कलेजी, फेफड़ा और ज़बान, कल्ला, जो जो चीज़ें हैं, तो उन सबको बराबर बराबर तकसीम करना पड़ेगा। हत्ता के उसकी रगों का भी यही हुक्म है, उसकी रगें भी बराबर बराबर तकसीम करनी होगी। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर मुझे कम मिल गया तो मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि ये बराबर बराबर की जो तकसीम है ये हक के शरा है, ये शरीयत का हक है, और शरीयत का हक माफ करने का हक किसी को नहीं है। मेरा हक किसी पर हो मैं माफ कर दूं, लेकिन हक के शरा माफ नहीं हो सकता। हक के शरा मतलब क्या? जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे मुझे किसी ने कत्ल कर दिया, अल्लाह करे ऐसा हो कि दीन की राह में शहादत हो जाए, तो अब उसने मुझे कत्ल किया तो वो मेरा कातिल, मेरा मुजरिम नहीं है, अब वो मेरे वारिसों का मुजरिम है। तो मैं अपने वारिसों को ये वसीयत नहीं कर सकता कि मेरे कातिल को आप माफ कर दें। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि ये कत्ल के बाद हक के शरा अल्लाह ताला ने हक जो है वो उनको अता फरमाया, वारिसों को। तो हक के शरा माफ करने से माफ नहीं होता है, मुझे माफ करने का हक ही नहीं है, तो जब हक नहीं तो मैं माफ भी नहीं कर सकता, वो वारिसीन का हक है। इसी तरह जो कुर्बानी के अंदर जो वो होते हैं गोश्त और वो सब होता है, वो बराबर बराबर तकसीम होगा कि एक दूसरे के मुआफ करने से मुआफ नहीं होगा, बल्कि ज्यादा लेने वाला भी गुनहगार होगा, कम लेने वाला भी गुनहगार होगा। कम लेने वाला गुनहगार इसलिए हुआ कि उसने हक के शरा में जो है वो दखल अंदाजी की। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब कुर्बानी का जो शर्म होता है, उसकी रस्सी, उसका सेहरा और भी जो उसके जो भी पहनाते उसको खूबसूरती के लिए हार वगैरह गहने वगैरह जो पहनाते हैं, हुक्म ये है रस्सी भी, शर्म भी और गहने भी गरीबों में सदका कर दिया जाए या वहां दिया जाए जिससे नेक काम होता हो। शर्म जो है हर जायज और नेक काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप शर्म कुर्बानी सुन्नी दावत इस्लामी को दें। ये अपील मैं खास तौर पे करूंगा। उसकी वजह यह है कि आप संजीदगी से सुने कि सुन्नी दावत इस्लामी सिर्फ इज्तिमात नहीं करती, हम तहदीस नेमत के लिए बात आपकी खिदमत में पेश करेंगे, ना दादो तहसीन के उसूल के लिए। बस अल्लाह कबूल फरमा ले, बेड़ा पार हो जाएगा। इस वक्त सुन्नी दावत इस्लामी जितने शोबाजात चला रही है, फिलहाल शहर मालेगांव में किसी के पास इतने शोबाजात नहीं है, और ये सरकार की नालायन पाक का सदका है। सुन्नी दावत इस्लामी में शोबे दावत व इरशाद, जिससे दावत व तबलीग का काम आम हो रहा है, आप जानते हैं। इसी के साथ साथ शोबे मदारिस, जिसमें कमोबेश 50 मदरसे चलते हैं और उसकी जो है लगभग 73 शिफ्टें हैं, और भी कुछ शायद बड़ी है लेकिन मेरे इल्म में शायद इतनी ही है। वो बढ़ेगी लेकिन घटेगी नहीं, एहतियात के साथ बोल रहा हूँ। अब मुझे बताएं 73 शिफ्टों में 73 मुदर्रिसीन की पगार देनी होती है, और हर मुदर्रिस को मेरे ख्याल से शायद एक मुदर्रिस को 150 रुपया देते हैं। अब जी एक शिफ्ट का 150 रुपया देते हैं, 73 मुदर्रिसीन को इस तरह 150 हर हफ्ता दिया जाता है। अब आप अंदाजा लगाएं उसका खर्च कितना होगा। इसी के साथ साथ शोबे के साथ साथ तरबियती सेंटर है, जिसमें कुर्ब जवार के लोगों को ला करके जो है वो तरबियत दी जा रही है, और उसमें तकरीबन 20 लोगों का टारगेट है। कभी कभी जो है वो 20 से तजावुज हो जाते हैं, लेकिन चूंकि अभी छुट्टियों का पीरियड नहीं चल रहा है, अभी त्यौहार वगैरह मसरूफियत है, तो अभी बच्चे 8 या 10 की तादाद में है, और इतनी तादाद में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। क़याम ताम का इंतज़ाम सुन्नी दावत इस्लामी यानी आपकी तरफ से रहता है। आप लोग सुन्नी दावत इस्लामी के मिंबर हो, कारकुन हो, आपकी तरफ से रहता है। अब उसके बाद सिर्फ यही नहीं, इंशाअल्लाह बकरीद से पहले पहले सुन्नी दावत इस्लामी का एक शोबा है जिसे शोबे खिदमत खल्क कहते हैं। ये जो शोबे खिदमत खल्क है, इसमें रिलीफ की तकसीम, और हमारे यहाँ मरकज से ये सख्ती है कि जब रिलीफ तकसीम हो तो ज्यादा उसका प्रचार ना किया जाए।
जिस वक्त मालेगांव में एक्साइज लगी थी उस वक्त शोबे खिदमत खल्क अमल में आया था, और तकरीबन आज से शायद 8 साल हो रहे होंगे, 7-8 साल। उस वक्त सुन्नी दावत इस्लामी ने बगैर किसी चंदे के, बगैर चंदे के 1,40,000 रुपए की रिलीफ तकसीम की थी, और वो आपके कानों कान खबर नहीं। अब जाहिर सी बात है, फिर इसी तरह धुलिया फसाद के मौके पर जो है वो सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से रिलीफ भेजी गई। इसी तरह नांदगांव सुन्नी दावत इस्लामी ने जमा करके भेजा। तो सुन्नी दावत इस्लामी इस तरह के खिदमत खल्क के हवाले से शोबे खिदमत खल्क, बच्चियों की शादियों में शिरकत होती है, आप लोगों को खबर नहीं होती इसलिए कि बताने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह से कोई बीमार पड़ता है और ऑपरेशन हो जाता है लेकिन बताया नहीं जाता। ये सारे शोबाजात जो है वो आपके ताउन से होते हैं। हम लोग जो है वो अपने घर से तो नहीं लाते, आप लोग देते हो। कौम का पैसा कौम की राह में इस्तेमाल होता है, मगर चूंकि हम लोग जो है वो कभी इसकी तशहीर नहीं करते। तशहीर इसलिए नहीं करते, वल्लाह इसलिए नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं ये ना फरमा दे कि तूने तो बहुत ज्यादा जो है वो अपनी कहलवा ली, अब यहां तेरे लिए कुछ नहीं बचा। इससे डरते हैं। लेकिन कभी कभी इसलिए हम ये बातें बता देते हैं क्योंकि जब आपको बताएंगे नहीं तो आप दोगे कैसे। आप बोलोगे भाई इज्तिमा में क्या खर्च आता है, तो इज्तिमा ही नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह शोबे खिदमत खल्क के तहत अब एक क्लिनिक उस इलाके में, जहां पूरे इलाके में तकरीबन 1 किलोमीटर आगे पीछे दाएं बाएं कोई दवाखाना नहीं है। वो इलाका मस्जिद अब्दुल गफूर की गरीब बस्ती है, झोपड़े हैं। उन लोगों को दवाखाना जाने के लिए कुलसुम अशरफी के इलाके में जाना होता था। इंशाअल्लाह बकरीद से पहले उम्मे शाकिर क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आएगा, जहां गरीबों को आधी से आधी कीमत के अंदर दवाइयां और जो है वो गोलियां और इंजेक्शन और सलाइन वगैरह की सहूलियात होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेडीज डॉक्टर की तलाश है, जिस दिन डॉक्टर मिल जाए उस दिन से इंशाअल्लाह क्लिनिक शुरू हो जाएगा। ये भी काम हो रहा है और आप दुआ फरमाएं। ये पहला जो है वो इसकी ये इब्तिदा है, अल्लाह ने चाहा तो ये और तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। सुन्नी दावत इस्लामी ने स्कूल कायम किया जो खुद बजाते खुद एक मदरसा भी है। तो और भी बहुत सारे काम है। शोबे मसाजिद में उसका तस्करा भूल गया। ये जो शोबे मसाजिद है, आस पास के जो देहातों में जिन मस्जिदों के अंदर बदअकीदा इमाम भेजते थे और पैसा भी देते थे, तो जो सुन्नी देहात में रहने वाले थे बोलते थे कि भाई वो पैसा भी देते इमाम भी देते, हमें आपका इमाम नहीं चाहिए। तो अब हमने ये शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, आप दुआ फरमाई ईद के बाद से कि आधी तनख्वाह जो देहात के अइम्मा है उनको सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से दी जाए। ये भी एक खिदमत है जो आपके जरिए से ही अमल में आ रही है। शोबे निस्वा जिसमें मुबल्लिगात जो है तकरीबन 32 आलिमात है जो पूरे शहर में दीन और सुन्नियत के हवाले से इज्तिमात करती है। मुसलमानों में आपको बताऊं एक हैरत अंगेज बात, सुन्नी दावत इस्लामी की मैं कसीदा पढ़ने खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपकी अपनी तहरीक है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उस तहरीक का कारनामा क्या है। सुन्नियों के यहाँ मैयत होती थी, मैयत, और औरतों में कोई औरत सुन्नी औरत नहलाने वाली नहीं थी। और हाल ये होता था मैयत सुन्नी सारी जिंदगी वो बदअकीदों को बुरा कहती रही, उसका इंतकाल हुआ तो सुन्नियों के यहाँ कोई नहलाने वाली बच्ची, कोई औरत, कोई आलिमा नहीं थी, उनके यहाँ से लाना पड़ता था। और वही शर्त पे आते थे हम आएंगे मगर 3 दिन तक इज्तिमा करेंगे। अब वो नहलाते थे और इज्तिमा करके बदअकीदगी फैलाते थे। हमें पता चला, सरकार की नाले पाक के सदके कोशिश की, 32 आलिमात अल्हम्दुलिल्लाह कौम को दे दिया। अब ये बच्चियां आधी रात को कहीं मैयत हो ये पहुंच जाती अल्हम्दुलिल्लाह, और फीस अब 1 पैसा नहीं लेती। ये सुन्नी दावत इस्लामी की मुबल्लिगात है। अब ये काम आपकी जरिए से हुआ, आपकी दुआओं से हुआ, आपकी कोशिशों से हुआ। अब ये सारे जो काम हो रहे हैं, औरतों में जो दीनी बेदारी पैदा हो रही है, आप जानते हैं मर्दों में काम करना उतना ज्यादा मुफीद नहीं होता, मुफीद ये भी है, मगर एक औरत जो माँ होती है, खुदा की कसम, माँ अगर कनीज़े फातिमा बन गई तो हजारों बच्चे किरदार हुसैन लेकर के पैदा हो सकते हैं। और माँ की इस्लाह जरूरी है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना तकरीबन दर्जनों इज्तिमात आपके शहर में औरतों के होते हैं और अल्लाह का ये फजल है। तो ये सारे काम आपकी दुआओं से हो रहे हैं, ये हमने नहीं किया, ये तो आका की नालैन का सदका है, आपकी दुआओं का सदका है। तो जो लोग
قربانی کر رہے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ چرم لا کر دیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو اپنے محلے میں سنی دعوت اسلامی کے رکن کی حیثیت سے آپ مبلغ کو لے جائیں، خود دورہ کریں۔ مسلمانوں، کب تک کہ اپنی عزت کی پرواہ کرتے رہو گے؟ ارے وہ رسول جس نے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر مکے کی گلی میں ہمارے ایمان کے لیے پتھر کھائے ہیں، کیا اس رسول کے مشن کے لیے ہم کسی گھر پہ جا کر کے چرم نہیں مانگ سکتے؟ یہ صرف مبلغین کا کام نہیں، ہر فرد کا کام ہے۔ اجتماع میں آنے والا ہر شخص سنی دعوت اسلامی کا رکن ہے، سنی دعوت اسلامی کا مبلغ ہے، اور صرف آنے والے نہیں، ہر سنی کی تحریک سنی دعوت اسلامی ہے۔ مسلمانوں، نکل پڑو اپنے محلے میں، نکل پڑو اپنے گلی کوچوں میں، اور سب کا یہ ذہن بناؤ کہ اگر تم اپنے مسلک کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہو تو سنی دعوت اسلامی کو مستحکم کرو، انشاءاللہ مسلک بھی مستحکم ہو جائے گا۔ آپ نکلے رسول اللہ کی خاطر، ہم اپنی عزت کی اور ہم اپنے لیے مانگنے جائیں تو نقصان دہ بات ہے، ہم تو اللہ کے دین کے لیے مانگ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے محلے میں تھوڑا بہت بھی اثر رسوخ رکھتے ہیں، تو یہ قادری فقیر جو اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگتا، آپ کی قوم کے لیے میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ چرم کے لیے خود دورہ کریں، خود دورہ کریں۔ سنیوں، صرف مبلغین کا کام ہے دورہ کرنا، رسول اللہ کی بارگاہ سے آپ کو جنت نہیں لینی ہے۔ محبت کی بات آئے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سب کریں۔ رسول اللہ کا لنگر کھانے کی بات آئے، غوث پاک کا لنگر کھانے کی بات آئے تو سب کھائیں، اور اس کے بعد محنت کرنے کے لیے چند افراد اٹھیے، ہر فرد کام کرے، جو جس طرح کا کام کر سکتا ہے کرے، جو جس طرح کا تعاون پیش کر سکتا ہے کرے۔ مجھے امید ہے ہر مرتبہ آپ نے فقیر کی آواز پہ لبیک کہا، اور انشاءاللہ اب بھی میری آواز پہ آپ لبیک کہیں گے، اور کل سے ہمارا ایک نیا کام ہوگا کہ یہاں آنے والے مبلغین کو ایک دو جو بھی جس کو جو لے جانا ہے وہ لے جائیں اپنے محلے میں، آپ کے اثر رسوخ سے، آپ کے دوستوں آپ کہنے دو۔ یہ دیکھیے تقریباً 6-7 شعبے ہیں، اور اس کی تفصیل ہم نے اس کتاب میں لکھ دی ہے۔ یہ کتاب بھی آپ جاتے جاتے مفت لے جائیں اور آپ اس میں پڑھیں، اس لیے کہ آپ کے یہاں سے جو کام کیا جا رہا ہے اس کا فیضان جو ہے وہ بیرونی ریاست اور بیرونی ممالک میں نہیں ہو رہا ہے، آپ کے یہاں آپ جو دے رہے ہیں اس کا فیضان آپ کے شہر میں ہے۔ آپ اپنے شہر سے کے اندر اس کی ہریالی، اس کی بہار، اس کا باغ دیکھیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ پہلے ہم اپنے شہر کی سنیت کو مستحکم کریں۔ یہاں پر ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے الحمدللہ تعالی یہ سارا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ بھی کہوں گا کہ چونکہ اجتماعی قربانی، اب چونکہ اعلان کا وقت آیا ہے، اس وقت مسئلہ بیان کر رہا تھا، مسئلہ بیان کرتے وقت میرے لیے زیبا نہیں تھا کہ میں آپ کو دعوت دیتا، لیکن ذمہ دار کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں، اجتماعی قربانی سنی دعوت اسلامی تقریباً 10 سے 11 سال سے کر رہی ہے۔ اگر آپ بڑا جانور نہیں لے سکتے آپ حصہ لیں، کیونکہ شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ قربانی ہونا ضروری ہے۔ اگر 6 سنی ہیں اور ایک بدعقیدہ ہے، سب کی قربانی نہیں ہوگی، تو ہم لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں، بدعقیدہ اگر 4 حصے لینا ہے تو اس سے معافی مانگ کر کہتے ہیں بھیا یہاں نہیں لے سکتے آپ۔ ہمارے فارم پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں فلاں بن فلاں سنی ہوں اور اس بات کی تصدیق کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ فارم ہے۔ اور پھر وہ جو تقسیم کا معاملہ ہے نا، تو اس کے لیے مفتیان کرام سے ہم نے فارم بنایا ہے جس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اگر آپ کو حصہ لینا ہو آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اور آسان کرنا ہے، پچھلے سال سے آپ کے لیے اور آسان کیا گیا۔ کیا آسان کیا گیا؟ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے یار 1000 روپے بہت زیادہ ہوتے اب کیا کریں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ خاندیش کے جو دیہات ہے جو ایم پی سے قریب ہے، یہاں پر جو جانور 10,000 کا ملتا ہے، 7,000 کا ملتا ہے، وہ جانور وہاں پر 3-3.5 ہزار میں مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے آپ کی اور آسانی کے لیے ایک سہولت یہ بھی رکھی ہے کہ گوشت اگر آپ باہر قربانی کرانا چاہتے تو صرف 600 روپے میں آپ کی قربانی ہو جائے گی، اور گوشت تو غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ ہر 2 اعلانات پر غور فرمائیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میری بات پہ توجہ دیں گے۔ دیکھیے یہ اپیل امین القادری کی نہیں، یہ اپیل جو ہے ملت کی ہے، قوم کی ہے۔ آپ جتنا تعاون کریں گے ہم اتنا کام کریں گے، آپ تعاون نہیں کریں گے، ایک بات میں کہتا ہوں،
جب دریا میں پہ بارش نہیں ہوگی تو دریا خشک تو ہوگا نا. دریا اپنی مرضی سے جاری نہیں رہتا. بارش بند ہوگی, نالوں کا پانی بند ہوگا تو دریا خشک ہوگا. تو آج آپ کے حوصلے ہیں, آپ کی طرف سے ہمت افزائی ہے, آپ کی طرف سے تعاون ہے, شعبے پہ شعبے کھلتے جا رہے ہیں. آپ ہاتھ روک لیں گے اور آپ جو ہے وہ بجائے تعاون کے جو ہے وہ دوسرے معاملات شروع کریں گے, تو جس طرح سے پانی نہیں آنے سے, بارش نہیں آنے سے دریا خشک ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم عوام پر کم, اللہ اس کے رسول پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں, سب پر نہیں رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. مگر آپ جانتے ہیں, یہ بھی حدیث پاک ہے, اللہ کے محبوب نے فرمایا اخیر زمانے میں دین کا کام درہم و دینار سے چلے گا. جب رسول پاک نے کہہ دیا کہ اخیر زمانے میں دین کا کام درہم و دینار سے چلے گا, تو پھر درہم و دینار کی ضرورت تو پڑے گی نا میرے دوست. ہم اگر ایک چھوٹا سا کام کریں تو ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. اتنے سارے کام ہو رہے ہیں, تقریباً جو ہے وہ 2000 بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں, ہر 30 بچے پر ایک مدرس ہے. یہ کام یوں ہی تو نہیں ہوگا. تو آپ حضرات جو ہے وہ میرا درد دل کی اپیل ہے کہ آپ حضرات خود تعاون کریں. اگر آپ کے یہاں جانور نہیں ہیں, حصہ لیں اور اپنے محلے کے اندر ہمارا تعاون فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں, اور اس قافلے میں آپ بھی شریک ہو جائیں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود. ایک حدیث پاک پر اپنی گفتگو ختم کر دوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نئے نئے خلیفہ ہوئے تھے. معاملہ یہ تھا, اسامہ بن زید کے لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا. ابھی وہ لشکر مدینے سے چند میل کے فاصلے پر ہی پہنچا تھا کہ آقا علیہ السلام کے وصال کی خبر آئی. تو جو قافلہ گیا تھا وہ واپس آ گیا, مجاہدین کا جو قافلہ تھا وہ واپس آ گیا. رسول پاک نے پردہ فرمایا, تدفین ہو گئی, صدیق اکبر خلیفہ ہو گئے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ جو لشکر جا رہا تھا حملے کے لیے, اسامہ بن زید کا لشکر, میں اسے نہیں روک سکتا, کیونکہ میرے آقا نے جسے روانہ کیا ہو میں اسے واپس نہیں بلا سکتا. حضرت اسامہ بن زید ایک نوعمر لڑکے صحابی تھے, نوجوان صحابی تھے. صدیق اکبر کا بڑھاپا تھا, تقریباً 60 سے صدیق اکبر کی عمر تجاوز کر چکی تھی. صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا. پھر صدیق اکبر نے اسامہ بن زید کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کی لگام پکڑی اور لگام پکڑ کر چلنے لگے. پہلے صدیق اکبر ایک صحابی کی حیثیت رکھتے تھے, صحابی بھی تھے, سفید بال بھی ہو چکے تھے, اور رسول اللہ کے بعد سب سے افضل لوگ صحابہ میں صدیق اکبر کو مانتے تھے. یوں بھی جناب اسامہ بن زید کے والد جناب زید خود بھی صدیق اکبر کا احترام کرتے تھے. مگر حضرت صدیق اکبر نے انہیں گھوڑے پہ بٹھایا اور لگام پکڑ کر, اب تو امیر المومنین تھے, رسول اللہ کے جانشین تھے, لے کر چلنے لگے. اسامہ کہتے, اے ابو بکر, اے امیر المومنین, آپ کسی سواری پر بیٹھ جائیں یا مجھے اتر کر چلنے دیں. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرماتے تھے, بیٹا اسامہ بیٹھے رہو, اس وقت تو امت کی ذمہ داریاں میرے سر پہ آ گئی, ورنہ میں بھی جہاد کے لیے تمہارے ساتھ چلتا. آج میں جہاد کے لیے جا نہیں سکتا بیٹا, مگر چند قدم چل کر کے تمہارے ساتھیوں میں اپنا نام تو لکھا سکتا ہوں. اسامہ مجھے پیدل چلنے دو, تمہارے گھوڑے کی ٹاپ سے لگ کر جو دھول ابو بکر کے چہرے پر لگے گی وہ ابو بکر کی نجات کا ذریعہ بنے گی, مجھے چلنے دو. اور صدیق اکبر پیدل چلتے رہے. تو اگر ہم باضابطہ طور پر ان احباب کی طرح, میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں, کچھ کرتا نہیں ہوں, یہ حضرات سب کرتے ہیں, ان نوجوانوں کی طرح اگر ہم باضابطہ طور پہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کام کرنے والوں کے ساتھ تھوڑی دور چل کر اپنا نام تو کام کرنے والوں میں لکھا سکتے ہیں. ارے تھوڑا ہی کر لو, کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا اور زیادہ نہیں دیکھا جاتا, اس کی بارگاہ میں تو دل کی نیت دیکھی جاتی ہے. تھوڑا بھی کر لو گے تو وہ تھوڑے کے صدقے میں زیادہ عطا فرما دے گا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات دین کی خدمت کرنے والوں میں اپنا نام درج کرانے کے لیے ضرور ضرور تحریک کا تعاون کریں گے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے. ایک چٹھی آئی ہے, اس میں لکھا ہے
کہ جس عورت کا سونا گروی رکھا ہو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں، اس لیے کہ جو چیز گروی رکھی جاتی ہے نہ وہ گروی رکھنے والے کی ہوتی ہے اور نہ جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے اس کی ہوتی ہے، تو اس لیے جب تک کہ وہ واپس نہیں لی جائے گی اس وقت تک قربانی اس پہ واجب نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔